دھند نے فضائی آلودگی کے علاوہ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ کاروباری سرگرمیوں کے بعد سفر بھی محدود ہو گیا۔ مختلف مقامات پر موٹر ویز پر سفر سے روک دیا گیا۔ M3 لاہور سے درخانہ تک اور M4 بھی بند ہے۔ ترجمان کے مطابق موٹر ویز کو محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا گیا۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں گے۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال، گورنر کا ایک بار پھر اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں اسموگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ اسکول، کالجز اور تفریحی مقامات بند کرنے سے مثبت نتائج نہیں مل رہے۔ اسموگ کے گہرے بادلوں میں لاہور دھندلا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے زائد ریکارڈ۔ گرین لاک ڈاؤن بھی کام نہ آ سکا۔ DHA فیز 8 شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے تجاوز کر گیا۔ زہریلی فضا میں سانس لینے سے شہری بیمار۔ دل، سانس، ناک، گلا اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ۔ گزشتہ ایک ہفتے میں شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 35,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ۔ طبی ماہرین کی بچوں اور بڑوں کو ماسک لازمی پہننے کی ہدایت۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے گرین لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ عدالتی حکم پر شہر میں مارکیٹیں مکمل بند۔ دکانداروں نے حکومتی SOPs کو نظر انداز کر دیا۔ دکانوں کے باہر ٹھیلے لگا کر کاروبار کرنے لگے۔ ماسک پر عمل درآمد کا حکم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ اسموگ سے آگاہی کا مشن۔ CEO والٹن کنٹونمنٹ بورڈ سبطین رضا کی ہدایت پر واک کا اہتمام۔ شرکا نے شہریوں میں ماسک تقسیم کیا اور اسموگ سے محفوظ رہنے کی تنقیل کی۔ کینٹ میں اسموگ سے آگاہی کے حوالے سے اسٹیمرز اور بینرز بھی آویزاں کیے۔ خبردار ہوشیار، پنجاب حکومت کی طرف سے لاہور میں ہیوی ٹرانسپورٹ کے داخلے پر مکمل پابندی۔ ہیوی ٹریفک اور دھواں چھوڑنے والی ہر قسم کی وہیکل شہر میں داخل نہیں ہوگی۔ DSPs کی نگرانی میں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر نفری تعینات۔ CTO ماراتھر نے کہا کہ پابندی کے اطلاق کو 100% یقینی بنایا جائے گا۔ اسموگ پر قابو پانے کے تمام اقدامات بے سود۔ پابندی کے باوجود ہیوی ٹرانسپورٹ کا شہر میں داخلہ جاری۔ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں چنکی رکشوں کو بھی روکا نہ جا سکا۔ اسموگ پر قابو پانے کا مشن۔ محکمہ ماحولیات کا تمام اضلاع میں ایئر پیور ریفائرز لگانے کا فیصلہ۔ تمام شاپنگ مالز کو ایئر پیور ریفائرز لگانے کی ہدایت۔ کمرشل پلازے بھی ایئر پیور ریفائر لگانے کے پابند ہوں گے۔ DG ماحولیات عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسموگ تدارک کے لیے ادارہ ماحولیات پنجاب کا کریک ڈاؤن۔ لاہور سمیت پنجاب میں 9,253 بھٹوں اور صنعتی یونٹس کی انسپیکشن ہوئی۔ 468 بھٹوں اور 45 یونٹس کو مسمار کر دیا۔ دھواں چھوڑنے والے 11,939 گاڑیوں کے چالان ہوئے۔ انسداد اسموگ مشن۔ پنجاب حکومت ان ایکشن۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف شکنجہ کس دیا۔ پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکان کو 7 روز کی ڈیڈ لائن دے دی۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید نے کہا کہ گاڑیاں ٹھیک کرا لیں ورنہ چالان اور گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے پولیس کا کریک ڈاؤن بھی جاری۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں کارروائیاں۔ 24 گھنٹے میں 25 افراد گرفتار۔ 104 مقدمات درج۔ 420 افراد کو 7,92,000 روپے کے جرمانے۔ خلاف ورزی پر 36 افراد کو وارننگ جاری کر دی۔ شہر میں سردی کی شدت برقرار۔ کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ صبح اور شام کے اوقات میں سردی کا احساس بڑھنے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ڈینگی کے بار مسلسل بڑھنے لگے۔ شہر میں 24 گھنٹے کے دوران ایک مریض ڈینگی بخار میں مبتلا۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صبح بھر میں 79 مریض سامنے آ چکے۔ رواں سال اب تک پنجاب میں 6,838 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایئرس کے بعد آسٹریلیا کے گراؤنڈ میں آج جیتا ہے۔ وی آر ویری ہیپی۔ ٹوڈے آئی ایم ویئرنگ گرین ٹو۔ یہ پاکستان جیتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں اس چیز کو کافی سیلیبریٹ بھی کیا گیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ 22 سال کے بعد ہمارا پاکستان کرکٹر ٹیم جو ہے نا
اس ٹیم پہ انہوں نے حصہ لیا تھا کہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ 22 سال کے بعد جو ہے نا میچ. بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار. آئی سی سی نے پی سی بی کو بھارتی فیصلے سے آگاہ کر دیا. پی سی بی کا حکومت پاکستان کے ساتھ رابطہ. بھارتی فیصلے پر مشاورت. سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان کا بھارت کے انکار پر سخت فیصلہ لینے کا امکان. پی سی بی بھارت کے خلاف عالمی عدالت سے بھی رجوع کرے گا. گورنر پنجاب سے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی ملاقات. پنجاب کو درپیش تعلیمی چیلنجز اور ممکنہ تدابیر پر تبادلہ خیال. وزیر تعلیم نے تعلیمی شعبے میں کی جانے والی ریفارم سے آگاہی دی. گورنر سردار سلیم حیدر نے تعلیمی امور کی بہتری کے لیے کوششوں کو سراہا. چودھری شافع حسین سے انجمن تاجران ریلوے روڈ گجرات کے وفد کی ملاقات. تاجروں کے مسائل پر بات چیت کی گئی. صوبائی وزیر نے تاجروں کے مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کر دیے. کہا تاجروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگوں کے خاتمے کا عزم خوش آئند ہے. سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کو فوری روکا جائے. او آئی سی نئی امریکی انتظامیہ پر اپنا اثر و رسوخ بڑھائے. رائبرنڈ کا سالانہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر. مولانا ابراہیم دیولا نے دعا کرائی. مندوبین کے انخلاء کا عمل مکمل. دوسرے مرحلے میں لاہور، پشاور، ملتان اور کوئٹہ ڈویژن کے علاوہ بیرون ممالک سے لاکھوں مندوبین اور علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. رائبرنڈ سالانہ تبلیغی اجتماع کے انخلاء کا عمل مکمل. سی ٹی او ماراتھر کی ٹیم مبین شہید کو بہترین انتظامات پر شاباش کہا. تمام افسران خصوصاً ایس پی شہزاد خان نے بہترین فرائض سر انجام دیے. بہترین انتظامات کو یقینی بنانے پر شہریوں اور میڈیا کے مشکور ہیں. کوئٹہ میں سانحہ پیش آیا. بے گناہ انسانیت کا، بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام ہوا. وہ لوگ جو اپنے گھروں کو جا رہے تھے، کوئی مزدوری کے لیے جا رہا تھا، کوئی اپنے گھر کو جا رہا تھا، کوئی کام کر رہا تھا، ان بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ دہشت و وحشت کے نمائندے پاکستان کے اندر، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئٹہ میں گزشتہ روز بے گناہ لوگوں کا قتل کیا گیا. بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کا مذہب اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ خارجی دہشت گرد پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. اونچی دکان پھیکا پکوان معیار برائے نام. فوڈ اتھارٹی کا شاد باغ میں معروف بیکری پر چھاپا. قوانین کی خلاف ورزی پر بیکری کو اصلاح تک بند کر دیا. ڈی جی عاصم جاوید نے کہا کہ بیکری میں گندے زنگ آلود فریزر اور چلرز کی موجودگی تھی. کیڑے مکوڑوں کی بھی بھرمار پائی گئی. آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے متحرک ہیں. سنگین بیماری کا شکار ملازمین کو علاج کے لیے 18 لاکھ روپے جاری کر دیے. ڈاکٹر عثمان انور نے کہا مختلف اداروں کے ساتھ مل کر ملازمین کو علاج معالجے کی جدید سہولیات فراہم کریں گے. ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کا رکشہ ڈرائیور کے لیے احسن اقدام. صبح بھر میں ہر اتوار ڈرائیونگ ٹیسٹ کا انعقاد. مرزا فرحان بیگ نے کہا رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس کے لیے کسی قطار کا انتظار نہیں. اب تک 10,000 رکشہ ڈرائیور لائسنس بنوا چکے. لیسکو میں بدعنوان عناصر کے خلاف گھیرا تنگ. اب تک 133 اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی. ترجمان کے مطابق 24 اہلکار نوکری سے برطرف ہوئے. 15 اہلکاروں کی اسکیل تنزلی، 8 اہلکاروں کی انکریمنٹ اور پروموشن روک لی گئی. لیسکو محمود بوٹی سب ڈویژن بجلی چوروں کے خلاف ان ایکشن. ترکی روڈ پر فرنٹس مل سے بجلی چوری پکڑ لی. لیسکو حکام کے مطابق ریموٹ کنٹرول سسٹم سے میٹرز کو بائی پاس کر کے بجلی چوری کی جا رہی تھی. ریموٹ کنٹرول سسٹم قبضہ میں لے کر کنیکشن کو کاٹ دیا گیا. پاکستان میں 52ویں قومی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا. 27 نومبر کو ایونٹ میں پنجاب سمیت تمام صوبوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی. ایونٹ میں اسلام آباد، ای جے کے اور گلگت بلتستان کی ٹیمیں بھی شریک ہوں گی. ایونٹ میں مردوں کے 24 اور خواتین کے 21 مقابلے شامل.